اللہ تعالیٰ نے دو جہان بنائے، ایک جہان وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کو عالم خلق کہتے ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، عالم خلق۔ اور ایک جہان وہ ہے جہاں سے ہم آئے ہیں اور جہاں ہم نے واپس جانا ہے، وہ عالم امر کہلاتا ہے۔ یہ سارا جہان مٹی کا بنا ہوا ہے، میٹر اور انرجی سے ہم کہتے ہیں، اور وہ جہان نور کا بنا ہوا ہے۔ اور جب ہم یہاں سے وہاں جائیں گے تو دو قسم میں بٹ جائیں گے، ایک حصہ ہمارا، ایک خلقت نور میں چلی جائے گی، نور کے جہان میں، ایک نار کے جہان میں چلی جائے گی، آگ کے جہان میں چلی جائے گی۔ اور یہ جو آگ کا کانسیپٹ ہے وہ جہنم اللہ کے غضب کا مظہر ہے، اور جنت جو ہے وہ اللہ کے کرم کا مظہر ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے۔ تو یہ جو جہان ہے، اس جہان کو سمجھنے کے لیے، اس جہان میں رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو قوانین بنائے ان کا پا لینا، ان کو ڈسکور کر لینا، وہ یہ اس ذہن کا کام ہے۔ جن لوگوں نے غور و فکر کیا اس موجودہ جہان کی تخلیق میں، انہوں نے بہت کچھ پایا۔ آرشمیڈیز جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانے کا تھا، سکندر اعظم کے آس پاس کہیں تھا شاید، اس نے وہ اصول ڈھونڈا جس کے تحت یہ کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں ساری سمندر میں، جو چیزیں بھی چلتی ہیں نا، کشتیاں، بڑے بڑے جہاز، وہ آرشمیڈیز پرنسپل پہ چلتی ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے اس نے یہ ڈسکور کیا تھا۔ سوچتا رہتا تھا، اس دماغ سے سوچتا رہتا تھا تخلیق کے بارے میں۔ نیوٹن نے اپنا لا 16ویں صدی میں ڈسکور کیا کہ یہ جتنے بھی ہیں زمین اور یہ چاند اور سورج اور تارے، یہ باہم ایک ربط میں ہیں، ایک فورس ہے جو ان کو آپس میں اکٹھا کیے ہوئے۔ یہ نیوٹن کا لا تھا جو اس نے 16ویں صدی میں، آج سے 500 سال پہلے دیکھا، اور اس نے اس فورس کا نام گریویٹیشنل فورس رکھا۔ پھر آئنسٹائن جب آیا یہ پچھلی صدی میں، تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو میٹر ہے یہ اور انرجی، مادہ اور یہ قوت ایک ہی چیز ہے۔ مادے کو آپ قوت میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور قوت کو آپ میٹر میں، مادے میں کنورٹ کر سکتے ہیں، یعنی میٹر کو انرجی میں، انرجی کو میٹر میں۔ اور اس بیس پہ اس نے دیکھا کہ جو ایٹم کا مرکزی حصہ ہے، اس کو اگر ہم توڑ دیں تو وہ کی ساری انرجی ہمیں مل جائے گی، جس کی وجہ سے وہ مرکزی حصہ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایٹم بم کا باعث بنا۔ پھر یہ دور شروع ہو گیا، آئی ٹی کا دور آ گیا۔ اس میں آپ یہاں گھر بیٹھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ میں کسی بھی گھر میں کیا اس وقت ہو رہا ہے۔ آپ ڈائل کریں، آن کریں تو آپ دیکھ لیں آپ کے بھائی بہن کس کمرے میں بیٹھے، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ ایون چاند پہ کیا ہو رہا ہے، ٹیلیسکوپس لگا کے دیکھ۔ تو جتنی بھی فتوحات ہے دنیا کی، یہ اس دماغ کی مرہون منت، جنہوں نے اس دماغ سے سوچا، دماغ لڑایا، تو انہوں نے دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ دماغ سے چلتی ہے۔ بزنس لے لیں آپ، بزنس مین جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، اور کئیوں سے بہت آگے، بل گیٹس کو لے لیں،
کہیں کے کہیں نکل جاتے ہیں. باقی بزنس مین بھی کماتے ہیں لیکن جن کا دماغ اچھا کام کرتا ہے اس پہ وہ کہیں کے میتھمیٹیشینز ہیں. حساب لاکھوں کروڑوں بندے پڑھتے ہیں مگر کوئی بہت آگے نکل جاتا ہے. تو جس نے زیادہ دماغ سے کام لیا وہ اس دنیا میں کامیاب ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ نے جو آخرت بنائی، عالم امر بنایا، وہ یہ دماغ وہاں فیل ہو جاتا ہے. اگر وہاں آپ اس دماغ سے کام لیں گے تو آپ فیل ہو جائے گا دماغ، وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے لوگ اللہ تعالیٰ سے باغی ہوتے، انکاری ہوتے، کیونکہ وہ دماغ سے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا کہ میں زمین آسمان کی وسعتوں میں سما ہی نہیں سکتا، میں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک وہ ہے جو زمین آسمان کی وسعتوں میں نہیں سما سکتی، مگر ایک صاحب ایمان کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتا. تو یہ جو دل ہمارا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کو اپنے اندر سما سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کو کلیئر ہو جاتی ہیں چیزیں اگر وہ دل سے دیکھتا ہے. مثلاً کوئی ایک سائنٹسٹ، کوئی دماغ والا جو بندہ ہے اس کو آپ بتائے کہ دریا میں چھڑی ماریں تو دریا سے راستہ بن جائے، کیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی دماغ والے کسی سے پوچھیں آپ کہ جی دریا کو چھڑی ماریں، یہ چناب دریا بہہ رہا ہے، آپ چھڑی ماریں تو ایسے ہو جائے گا، آپ چلے جائیں. دماغ تو اس بات کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ وہ دماغ کی بس کی بات ہی نہیں ہے. دماغ تو کہتا ہے 2 + 2 = 4. اگر کوئی کہے گا 2 + 2 = 5 ہوتا ہے، دماغ کہے گا سوری میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا؟ تو دماغ کہتا ہے کہ یہ گلاس 1 ہے اور یہ 1 اور یہ 2 ہے. آپ دل کہتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ غائب ہو جائے گا یہاں سے، دماغ نہیں مانتا. دماغ کہتا ہے کوئی ادھر سے اٹھائے گا تو پھر غائب ہوں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو اٹھائے گا تو غائب ہوں گے، ورنہ یہ پڑے. مگر دل کہتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ چاہے تو غائب، پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ پھر آ جائیں گے ادھر. سائنس کا اصول سنیں. سائنس کا اصول ہے جو یونیورسل اصول ہے میٹر کا اور انرجی کا. کیا ہے کہ ایک ذرہ بھی، کوئی آج تک ایسا تجربہ سائنسدانوں کے سامنے نہیں آیا جس میں ایک ذرہ بھی بنا ہو. ایٹم بم بھی جب پھٹتا ہے وہ اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو ایک ذرہ بھی فالتو کہیں سے ضائع نہیں ہوتا ہے ادھر ہی. کوئی آج تک ایکسپیریمنٹ نہیں ہوا جس میں آپ نے 1 کلو چیز لی ہو اور جب بعد میں حساب کتاب کیا ہو تو وہ 1 کلو سے ½ گرام بھی کم ہو، 1 ذرہ بھی کم ہوگا. اسی طرح کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا آج تک اس دنیا میں سائنسدانوں کی نظروں میں کہ جس سے 1 ذرہ بھی ایڈ ہو گیا ہو. کوئی آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا ہو 1 کلو چیز سے اور بعد میں وہ 1 کلو 1 گرام ہو گئی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو یہ سائنس کا رول ہے، سائنس کا یہ لا ہے کہ کوئی چیز 1 ذرہ بھی نہ بن سکتا ہے اور 1 ذرہ بھی نہ تباہ ہو سکتا ہے. یہ سائنس کا رول ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ وہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے. کن فیکون.
سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی نے بنایا ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی ایسا تجربہ نہیں دیکھا کہ ایک ذرہ بھی بن جائے. ایک ذرہ نہیں بن سکتا، تو اتنا سارا جہان جو بنا پڑا ہے اس کا مطلب یہ کسی نے بنایا ہے تو بنایا نہیں. سائنس بے بس ہے بتانے میں یہ جہان کیسے بنا ہو، تو ایک ذرہ نہیں بنتا. پھر سائنس کہتی ہے کہ ایک ذرہ بھی اس کا تباہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پہلے ہی کہ قیامت والے دن سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا. تو یہ اللہ کے کمال ہیں، کیونکہ اللہ ہی اصل میں تو اللہ ہی ہے، باقی تو ہم تو اللہ کی تخلیق ہیں. کون کہے گا ہم بن جائیں گے، کون کہے گا ہم ختم ہو جائیں گے. ختم اصل میں اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. باقی اللہ کے سارے وہ ہیں، تخلیق ہیں. اور جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ دنیا تمہاری کھیل کود ہے. جس طرح کوئی کرکٹ کا ہاکی کا میچ ہوتا ہے نا، وہ گھنٹہ 2 گھنٹہ چلتا ہے ہاکی کا میچ، یا T20 3 گھنٹے، ٹیسٹ میچ 5-6 دن ختم. تو یہ میچ کی طرح ہے، کھیل کود ہے دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو آخرت کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دل یہاں پر رکھ دیا، اور دنیا کو سمجھنے کے لیے دماغ رکھ دیا. اب دل جو ہے وہ جس طرح دماغ کی تربیت کے لیے ہم اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اچھے ٹیچر سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہمارا دماغ کھلتا ہے اور پھر ہم اس قابل بنتے ہیں کہ اس کو استعمال کر سکیں اور دنیا کو سمجھ سکیں اور دنیا سے فائدہ اٹھا سکیں. یہ دماغ کا کام ہے. اسی طرح جو دل ہے اگر اس کی تربیت ہو جائے تو ہم آخرت کو سمجھنے لگ جائیں، ہمیں آخرت نظر آنے لگ جائے، ہمیں ہر قرآن شریف کی آیت سچی نظر آنے لگ جائے، ہمیں حدیث شریف ساری سچی نظر آنے لگ جائیں، ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں دل میں نظر آنے لگ جائے اگر دل کی تربیت ہو جائے. اور دل کی تربیت سے کیا مراد ہے کہ دل آپ کا پاک صاف ہو جائے. یاد رکھیں کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو وہ اس کو ڈیمیج کرتا ہے دل. اس کو آپ سمجھیں، ایک گناہ کو سمجھیں کہ ایک شیشہ لگا ہوا ہے اور ایک ریت کا ذرہ اس پہ لگ گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، شیشے میں شکل نظر آ رہی ہے آپ کو. ایک ذرہ 2 ذرے، چاہے آپ کوئی سال 2 سال بعد آپ آئے تو شیشے پورا مٹی پڑی ہوئی. اب اس میں آپ شکل دیکھیں گے نظر ہی نہیں آئے گی. کب نظر آئے گی؟ جب آپ اس کو ڈسٹر ماریں گے پھر نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ ہمارے دل کا بالکل ایگزیکٹلی یہی حال ہے. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو یہ جو دل کا آئینہ ہے اس پہ گرد پڑ جاتی ہے، مٹی پڑ جاتی ہے. ہم جب اس پہ جھانکتے ہیں ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. اور جب ہم اس مٹی کو صاف کر لیتے ہیں اللہ اللہ کر کے یا اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے، یہ یاد رکھیں. اب علامہ اقبال دیکھیں کتنے بڑے ترجمان الحقیقت ہے. حضرت مولانا روم سے انہوں نے غائبانہ تربیت پائی اور قرآن مجید سے انہوں نے سب کچھ ملا، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. وہ فرماتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو نگاہ مرد مومن ہے یہ کیسے تقدیریں بدل جاتی ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ نگاہ جو ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ لیزر ہے. اس میں لیزر کی طرح، میں لیزر مثال دے رہا ہوں ورنہ لیزر سے کہیں آگے ہے. یہ جس طرح لیزر سے آپ کڈنی کے سٹون کو نہیں زیرو کر دیتے لیزر کے ذریعے،
स्टोन है, लेजर मार कर खत्म, फारिग, किडनी साफ हो गया। तो हमारे जो दिल हमारा जो पत्थर बन गया है गुनाह कर करके, वो किसी अल्लाह वाले की नज़र पड़ी आप पे, निगाह मोहब्बत पड़ी नहीं, तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है, एक पहली मुलाकात में साफ हो जाता है। अब फिर आपकी मर्जी है कि दोबारा उसको गर्दालूद करे, या आपकी मर्जी है कि उसको पाक साफ रख लें। अगर आपने अल्लाह को याद करने की आदत बना ली तो वो पाक साफ ही ना सिर्फ रहेगा बल्कि आपको बाइस इत्मीनान, बाइस सुकून बन जाएगा, मज़ा आएगा आपको जीने का। आप कहेंगे मैं बन गई कुछ और। अल्लाह अल्लाह करना जो है ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, सुन रखो कि अल्लाह की याद में ही दिल का इत्मीनान छुपा हुआ है। क्योंकि जब हम अल्लाह अल्लाह करते हैं तो अल्लाह पता क्या कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जब तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद करता हूँ। वो कैसे याद करता है, अब्दी अब्दी, मेरे बंदे। एक कदम जाते हैं 10 कदम आता है, पैदल अल्लाह की तरफ जाओ दौड़ के आता है। क्या मतलब कि हम तो माइल बकरम है कोई साइड, ऐसे अल्लाह में है, ऐसे कर। जरा किसी को देखा कि ये मेरी तरफ माइल हुआ, एक हदीस शरीफ है, मैं तुम्हें पकड़ के जहन्नुम से जन्नत की तरफ लाता हूँ और तुम लोग छुरा के जहन्नुम की तरफ जाते हो। क्योंकि ये जो नफ्स है इंसान का, ये अट्रैक्शंस की तरफ जाता है, दुनियावी अट्रैक्शंस की तरफ, और जो रूह है वो आखिरत की अट्रैक्शंस की तरफ जाती है। तो जो इसमें स्ट्रांग होता है वो उसका गलबा होता है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह अल्लाह है, नमाज है, रोज़ा है, नेकी है, परहेज़गारी है, तलावत है, ये रूह की ग़िज़ाएँ हैं। मैं मकसूद साहब को कहता हूँ ये बूफे है, रूहानी बूफे। ये देखें, ये कुरान शरीफ रखा हुआ है, कुरान शरीफ पढ़ लें, हदीस शरीफ को दिल किया, हदीस शरीफ पढ़ लें, अल्लाह अल्लाह करने को जिक्र दिल किया, अल्लाह अल्लाह कर ले। ये बूफे है, जितना जिसका दिल करे वो ले ले। हर बंदा नहीं, जिस तरह आम खाने में होता है, हर बंदा नहीं उतना खा सकता जितना कि कोई खा सकता है। कोई थोड़ा खाता है उसका पेट भर जाता है, कोई इतना खाता है कि मुश्किल इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, इतना खाया कि भूख लग गई, यानी वो खाते ही चला जाता है। यही अल्लाह वालों का हाल है, वो रजते ही नहीं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, खड़े बैठे लेटे, वो तीनों हालतों में हमें याद रखते हैं, वो रजते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी एपेटाइट और भूख, वो वाइटामिन्स खा चुके हैं कि उनकी भूख ही भूख लगती रहती है उनको। तो रूहानी बूफे से पूरा फ़ायदा उठाते। और ये जो अल्लाह ताला दिल में समा जाता है, मेरा कहने का मकसद ये था कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे अंदर अल्लाह ने फिक्स की हुई है, तो इसको यूटिलाइज बड़े कम लोग करते हैं। तो मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। जो एक दफ़ा जिसको इसका मज़ा आ गया है ना दिल का, तो फिर वो नहीं छोड़ता, ना दिल उसको छोड़ता ना वो दिल को छोड़ता। तो इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि कोई किसी दिल वाले की सोबत में बैठा जाए और अपने दिल को भी इस काबिल किया जाए कि आपकी सोबत में कोई बैठ के फ़ायदा उठाया आपसे। और ये नहीं है कि कोई ये मुश्किल चीज़ है। इन्ना मअल उसरि युस्र, मुश्किल के साथ आसानी। मुश्किल नज़र आती है किसको? इस नफ्स को, मगर है ये फील्ड रूह की। तो अगर आप अल्लाह वालों के पास बैठेंगे, आपका दिल खुलेगा, साफ होगा, अल्लाह अल्लाह करेंगे, एपेटाइट पैदा होगी,
تو یہ نیور لک بیک، پیچھے مڑ کر ہی دیکھیں گے کبھی بھی. چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل. وما علینا الا البلاغ المبین.